اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نجران کے عیسائیوں کو توحید کا درس دے رہے تھے. ان نصرانیوں کو عیسائیوں کو اللہ کی وحدانیت کا درس دے رہے تھے اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہیں؟ ان کو کیوں آپ خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں، ان کے جو جید علماء کرام تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو کیوں نہ خدا کا بیٹا مانے؟ جو بغیر والد کے بغیر باپ کے پیدا ہو وہ تو خدا ہی کا بیٹا ہو سکتا ہے. تو برادران دین و ملت، قربان جاؤں میں اپنے آقا اور مولا پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی حکمت والا، دنائی والا اور علمی ان کو جواب دیا. آپ نے پوچھا اچھا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے خدا کا بیٹا مانتے ہو تو پھر بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ وہ بھی تو بغیر والد کے اور بغیر والدہ کے ہیں، وہ بھی تو، پھر ان کو کیا کہو گے؟ تو برادران دین و ملت، ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نصرانیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب نہ دے سکے تو بدگوئی پہ اتر آئے، بد اخلاقی پہ اتر آئے. کیونکہ جب سوال کا جواب نہ ہو تو اکثر انسان اسی قسم کی بد زبانی پہ اتر آتا ہے. تو اسی وقت اللہ پاک کا پیغام جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے. سورہ النساء کی جو میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، ابناءنا و ابناؤکم ونساءنا و نساؤکم وانفسنا و انفسکم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اور تم لوگ بھی خود ایک مقام پہ آ جاؤ اور پھر وہاں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، دعا کرو، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت کی دعا کرو کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دردناک عذاب دے، اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو میرے بھائیوں، اس آیت مبارکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور صاحبزادے اپنے امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام، سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو لیا. بطور خواتین میں آپ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی جناب سیدہ طاہرہ جناب بی بی فاطمہ کو لیا سلام اللہ علیہا، اور انفسنا کے زمرے میں آپ خود تشریف لے گئے اور اپنے ساتھ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو لے گئے. تو برادران دین و ملت، یہ پنج تن پاک کا قافلہ میدان نجران کی طرف جا رہا ہے. یہ پنج تن پاک کا قافلہ بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ اس میدان کی طرف جا رہا ہے. وہاں پہلے سے عیسائی نجرانی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کا انتظار کر رہے ہیں. جب دور سے قافلے کو دیکھتے ہیں تو ان کا جو سربراہ ہوتا ہے عیسائیوں کا، وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم آپ لوگ پیچھے ہٹ جاؤ، اے نصرانیوں پیچھے ہٹ جاؤ. اس قافلے میں ایسی نورانی شخصیات آ رہی ہیں، اس قافلے میں ایسی نورانی شخصیات آ رہی ہیں کہ اگر یہ اللہ سے سوال کر بیٹھے
فاروق اللہ جیسا ہے. برادران دین و ملت، وہ پادری کہتا ہے اگر اس نورانی قافلے نے سوال کر بیٹھے گی اللہ پاک سے، تو اللہ پاک ان کی بات کبھی نہ رد کرے گا. اللہ پاک پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا اور تم لوگ پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے. تو برادران دین و ملت، وہ تمام نجرانی جو عیسائی تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، اور یہ تاریخ اسلام کی ایک بہت بڑا فتح کا دن تھا. میرے بھائیوں، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں اس قافلے کی شان و شوکت بیان کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ یہ قافلہ بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ اسلام کی سلامتی، شجاعت اور بقا کے لیے جا رہا ہے. اور پھر پورا نقشہ کھینچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں امام عالی مقام جناب امام حسین اور آپ کا ہاتھ مبارک امام حسن پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ کے پیچھے جناب سیدہ طاہرہ اپنی چادر تطہیر اوڑھے چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے شیر خدا چل رہے ہیں. تو برادران دین و ملت، اور مزید علماء کرام اور مشائخ عظام لکھتے ہیں کہ اگر یہ نورانی قافلہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر بیٹھے اور پنجتن پاک آمین کر دیتے تو ان کی نسل مٹ جاتی، وہ تباہ اور برباد ہو جاتے. تو برادران دین و ملت، آج ہمیں امام عالی مقام